ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال تعالى في مقام آخر فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى في مقام آخر وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال تعالى في مقام آخر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم یقیناً فلسطین کے انتہائی دکھ اور پریشانی اور غم پر مبنی حالات سے سب مسلمانوں کی طرح آپ بھی دکھی غم زدہ ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہی اخوت اسلامی کا تقاضا ہے انما المؤمنون اخوہ مومن آپس میں بھائی بھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کی اخوت کی مثال یہ ہے کہ جس طرح جسم کا کوئی ایک عضو تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورا جسم درد اور بیداری میں مبتلا ہوتا ہے لہذا یہ غم یہ دکھ یہ بالکل درست ہے اور یہ اخوت اسلامی کے تقاضوں میں سے ہے اور یقیناً ہمیں اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرنا چاہیے البتہ اس کے ساتھ ساتھ جو کتاب و سنت کی روشنی میں ملی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں انہیں بھی ادا کرنا چاہیے. ایسے موقع پر
سب سے پہلا جو کام ہے وہ اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے. فوری کام، سب سے پہلا کام مسلمانوں کے لیے، جہاں کہیں وہ مظلوم ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں، یا کسی آفت کا شکار ہیں، کسی مصیبت کا شکار ہیں، زلزلوں کا، سیلاب کا، وباؤں کا، تو ہمیں ان کے حق میں دعا کرنی چاہیے. اور یہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے سے کی جا سکتی ہے، اور اس کے فوائد انشاءاللہ تعالی جن کے لیے دعا کی جاتی ہے ان تک پہنچتے ہیں. یہ ہم مسلمانوں کا عظیم ترین ہتھیار ہے. سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے جو آسان بھی ہے، سستا بھی ہے اور مفید بھی ہے، لیکن ہم شاید سب سے بڑھ کر اسی کام سے غافل رہتے ہیں الا ماشاء اللہ. اپنا محاسبہ کر لیں، امت اپنا محاسبہ کر لے کہ ان 6 دنوں میں کس نے کتنی اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں دعائیں کی. پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں تک کھڑے ہیں. تو سب سے اہم کام تو یہ ہے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، اور ہم بھی اپنی مشکل گھڑیوں میں جب ہم خود کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ہم بھی دعا کے اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہیں. جب کوئی اور مسلمان اور بالخصوص اس قدر مشکلات اور پریشانی کا شکار ہوں تو پھر بالاولیٰ ہمیں دعاؤں کو اختیار کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کیا کرتے تھے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اے اللہ جہاں کہیں مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، اسلام کی مدد فرما. وَلَعْنِ الْكَفَرَةَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ. اے اللہ ان کفار پر لعنتیں بھیج تو جو تیری دین کی راہ میں رکاوٹ ہیں، تیرے رسول کی تکذیب کرتے ہیں اور مسلمانوں سے لڑائیاں کرتے ہیں. وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، تیرے اولیاء سے یعنی مسلمانوں سے قتال کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں. یا اللہ تو ان پر لعنتیں بھیج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان قراء کے حق میں جن کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تھا بڑے غمزدہ ہوئے تھے، بڑے دکھی ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک مسلسل ان پر جنہوں نے ان مسلمانوں کو شہید کیا قنوت نازلہ کی صورت میں بد دعائیں کرتے رہے، لعنتیں بھیجتے رہے نماز کی حالت میں. یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، یا اللہ ان پر لعنتیں بھیج، ان کی طاقت کو توڑ دے. تو پہلا اور اہم کام تو یہی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں. اس دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو اصل ذمہ داری ہے وہ ان مظلوموں کی ہے جو مشکلات میں ہیں. وہ اس موقع پہ خوب رجوع اللہ کا اہتمام کریں، خوب تعلق باللہ کا اہتمام کریں. جو اصل طاقت ہے تعلق باللہ، جو ہماری اصل طاقت ہے ایمان، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کریں. دیکھیں، غور کریں، کوئی ہم میں ایمان میں کمزوری تو نہیں آئی؟ اس تکلیف مصیبت کے اسباب میں کوئی ہمارا اپنا ذاتی حصہ تو شامل نہیں ہے؟ اپنی اصلاح کریں. جو بھی جسے کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی وبا آئے، کسی ملک میں، کسی خطے میں،
سب سے پہلے اسے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور بالخصوص جو ہم مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا سر چشمہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو تعلق باللہ، ایمان اور عمل صالح کی دولت، اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے نکال لیتا ہے، بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے اس کے وہم و گمان میں نہیں۔ تو مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ مصیبت زدہ ہوتے ہیں، تکلیف زدہ ہوتے ہیں، زلزلہ زدہ ہوتے ہیں، سیلاب زدہ ہوتے ہیں، وباؤں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، دشمن کی طرف سے ظلم اور زیادتی کا شکار ہوتے ہیں، پھر بھی تعلق باللہ، رجوع اللہ نہیں ہوتا۔ نہ دعاؤں کا اہتمام، نہ تعلق باللہ کا اہتمام، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے امت مسلمہ کی۔ حالانکہ ہماری قوت، طاقت، اللہ کی نصرت کی اساس اور بنیاد یہ چیز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب دین کی باری آئی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ لیکن جب قوت اور طاقت اور دشمنوں کے مقابلے میں تیاری کی بات آئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم تیاری کر سکتے ہو اتنا ضرور کرو، اس میں سستی نہ کرو۔ دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو جتنا تم کر سکتے ہو، لیکن جب ایمان کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ یہ دو اصل کرنے کے کام۔ دعا، دنیا کے کونے کونے میں رہنے والا مسلمان، دنیا میں جہاں کہیں کوئی مسلمان مظلوم، مقہور، مجبور ہیں، ان کے حق میں دعا کرے، اور بالخصوص جس علاقے میں یہ صورتحال ہو، ظلم، ستم، زیادتیاں ہو رہی ہوں، جیسے اس وقت ہمارا فلسطین وہ انتہائی ایک مظلومیت کی حالت میں، تو ان کی بڑھ کر ذمہ داری ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی تکلیف نہیں ٹلتی، کوئی غم آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، تو پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی سے کام لو تو دشمنوں کی تدبیریں اور سازشیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی ایسا نقصان جو تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، ختم کر دیں، نیست و نابود کر دیں، ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عارضی، وقتی کچھ نہ کچھ نقصان پہنچنا یہ تو ایک الگ بات۔ یہ تکلیفیں تو انبیاء کو بھی آئیں، صحابہ کو بھی آئیں، صحابہ بھی ہجرتوں پہ مجبور ہوئے، صحابہ نے بھی جنگیں لڑیں، جنگیں مسلط ہوئیں، سامنے ہلاکتیں نظر آئیں۔ وَإِذْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یہ دل گلے میں اٹک گئے آ کے کہ کیا ہوگا، تباہی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسے حالات آتے ہیں تو فرمایا تصبروا وتتقوا، صبر کرو اور تقوی سے کام لو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے دشمن کی تدبیریں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں۔ تو پھر صبر کی تلقین۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں جو مسلمانوں کو، بلکہ جنگ احد میں
جو مسلمانوں کو فتح کے بعد دوبارہ شکست ہو گئی اور بعد میں بہرحال دشمنی بھاگ گیا، شکست نہ ہی کہیں تو زیادہ بہتر ہے، جو تکلیفیں آئیں، 70 صحابہ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے 70 سے زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی 4 وجوہ بیان کی ہیں قرآن میں، 4 وجوہ، کہ یہ 4 وجہیں تھیں جس وجہ سے تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 وجوہ بیان کی، ان میں سے پہلی وجہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ یہ جنگ احد میں جو تم پر یہ دشمن عارضی اور وقتی طور پر غالب آیا اور تمہارے 70 شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے پکے سچے مومنوں کو۔ جاننے سے مراد کہ جو پکے مومن ہیں ان کا ایمان ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، ان حالات میں کون ڈٹا رہتا ہے، ان حالات میں کون ایمان پر قائم رہتا ہے، ان حالات میں کون صبر اختیار کرتا ہے اور اپنے ایمان پہ قائم رہتا ہے۔ یہ ایمان کی یوں سمجھو آزمائش ہوتی ہے۔ اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر شہید پیدا کرے، تمہیں شہداء کی قوم بنائے۔ اللہ تعالیٰ بس اوقات اپنی حکمت سے، مصلحت سے ایسے حالات ہونے دیتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قوم شہداء کی قوم بنے، شہید اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی، اللہ اکبر، وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو گناہوں سے پاک کرے، ان کی تکلیفوں اور غموں اور دکھوں کو، ان کے گناہوں کا مداوع کر کے ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی وَلِيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مٹا دے، کافروں کو مٹا دے۔ اس میں کافروں کو مٹانے کی کیا بات؟ کافر تو غالب آ رہے، شہادتیں تو مسلمانوں کی ہوئیں۔ اس کی توجیہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس سے کافر اور شیر ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور ظلم و تعدی کا بازار گرم کرتے ہیں، اور پھر اللہ کا غضب اور ناراضگی شدید بڑھ جاتی ہے۔ جب ان کے ظلم اور تعدی بڑھتی ہے تو پھر اللہ کا غضب بڑھتا بھی ہے اور اللہ کا غضب شدید بھی آتا ہے، اور پھر اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ پھر مختلف اسباب ہوتے ہیں جو یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 اسباب بتائے۔ اس لیے بہرحال اصل ذمہ داری ان مظلوموں کی بھی ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنی اصلاح کریں، تعلق باللہ قائم کریں، رجوع الی اللہ کریں۔ تعلق باللہ، اس کی بنیاد کیا ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ تعلق باللہ کی بنیاد اللہ کے دین کے ساتھ صحیح معنوں میں چمٹنا۔ اللہ تعلق باللہ کی بنیاد اللہ کی توحید کو اختیار کرنا، اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنے علاقے کو شرکیات اور بدعات سے پاک اور صاف کرنا۔ یہ تعلق باللہ ہے، یہ تعلق بالدین ہے۔ کتاب و سنت کی طرف پلٹیں، اپنی عقیدے، اپنے عمل، اپنے اخلاق و کردار، اس کی اصلاح کریں۔ یہ تعلق باللہ ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے، اور اس طرح یہ تکلیفیں آخر کار ختم ہوتی ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، انجام کار متقین کے لیے۔ تو یہ ان کے کرنے کا کام ہے، کچھ ہمارے کرنے کا کام ہے، کچھ ان لوگوں کے کرنے کا کام ہے جو مظلومیت، مقہوریت اور ظلم و ستم کا شکار ہے۔ اور دعائیں صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یا اللہ اس تکلیف کو دور کر دے، پھر دعائیں عام ہونی چاہیے، یا اللہ اس تکلیف کو دور کر دے، یا اللہ مسلمانوں کو متحد کر دے۔ آج مسلمانوں کی کمزوری اور کفار کی قوت اسی میں ہے کہ مسلمان باہم بٹے ہوئے،
بہت بڑا باہم اختلاف ہے، اتحاد اور اتفاق نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، عالمی سطح پر بھی انفرادی سطح پر بھی۔ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے۔ مسلمان بسا اوقات ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، ایک دوسرے سے۔ بالخصوص مسلمانوں کی آج کمزوری کا باعث، خاص طور پر عرب ممالک کی کمزوری اور ڈرنے کا سبب یہ روافض، یہ ایران، جن کی نظریں حجاز پر ہیں، جن کی نظریں پورے عرب پر ہیں، جو پورے عرب پر غلبہ حاصل کر کے اپنی ایک شیعہ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ آج عرب ممالک کو سب سے بڑا خوف اور خطرہ ان ظالموں سے، ان کی وجہ سے یہ علاقہ کمزوری کا شکار ہے، ڈر اور خوف کا شکار ہے۔ اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے۔ اور ویسے دکھنے میں یہ لوگ بڑے چیمپئن بنتے ہیں، اسلام کے، مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ بنتے ہیں، حالانکہ اسلام اور مسلمانوں کی کمزوری کا باعث یہی لوگ ہیں۔ تو خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری اصل قوت ہمارا دین ہے، ہماری اصل قوت ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ہماری اصل قوت ہمارا ایمان ہے۔ اس طرف سب مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ ہاں، کچھ اور بھی کرنے کے کام ہیں، ان میں نمبر 1 آواز بلند کرنی چاہیے۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو، انفرادی طور پر بھی حکومتی سطح پر بھی سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آواز بلند کرے۔ ہماری حکومتیں عام طور پر اس میں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جس زوردار انداز میں آواز بلند کرنی چاہیے اپنے مظلوم مسلمانوں کے متعلق، اس طرح آواز بلند نہیں ہے، پھر نتیجتاً عوام آواز بلند کرتی ہے، پھر اس سے حکومت کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے کرنے کا کام ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ تو تمہارے کرنے کا کام ہے، تم اسے بھرپور انداز میں، زوردار انداز میں یہ کام کرتے ہو۔ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، شہادتیں ہو جاتی ہیں، نقصان ہو جاتا ہے، تباہی اور بربادی آخری حد تک پہنچ جاتی ہے، پھر ہمارے مسلمان حکمرانوں کو ہوش آتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تم مسلمانوں کے حکمران و حکام ہو، لہذا جہاں کہیں بھی مسلمان مجبور ہوں، مقہور ہوں، ان کے خلاف نمبر 1 آواز بلند کرے، بھرپور انداز میں آواز بلند کرے۔ عوام بھی شرعی حدود میں رہتے ہوئے، شرعی دائرہ کار میں رہتے ہوئے آواز بلند کرے، لیکن یہ اصل ذمہ داری حکام کی ہے، اصل ذمہ داری ان کی ہے۔ عوام ایک حد تک اس معاملے میں اپنی آواز بلند کر کے اپنی محبت کا، اپنے پیار کا، اپنے ساتھ کا اظہار مظلوموں کے ساتھ کر سکتی ہے اور کرنا چاہیے، لیکن اصل ذمہ داری اس میں حکام کی ہے۔ عوام کو شرعی حدود میں رہنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد جو ذمہ داری ہے وہ ان مظلوم مسلمانوں کی مالی مدد، یہ بھی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں تک تعاون پہنچائے، فنڈز پہنچائے، ادویات پہنچائے، خوراک پہنچائے، دیگر ضروریات پہنچائے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ عالمی سطح پر دباؤ ڈالے اور ان ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال کرے، اس میں پھر عوام ان کا ساتھ دے تاکہ امانتیں صحیح طور پر مظلوموں تک، مفلوق الحال لوگوں تک، پریشان حال لوگوں تک، ضرورت مندوں تک پہنچے، کہیں ادھر ادھر یہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مستقل بنیادوں پر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ عام طور پر جب کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں پھر اسلامی ملکوں کو بھی ہوش آتا ہے، لیکن اپنے مظلوم مسلمانوں کی مستقل بنیادوں پر مدد ہونی چاہیے، ان کی رہنمائی ہونی چاہیے، ان کو عسکری قوت پہنچانی چاہیے، ان کی قوت اور طاقت میں اضافہ کرنا چاہیے، ان کی عسکری رہنمائی ہونی چاہیے۔ یہ اسلامی حکام کی ذمہ داری ہے۔ جو اسلامی ملک فوجی اعتبار سے مضبوط ہیں، عسکری اعتبار سے مضبوط ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے
کہ وہ پھر ایسے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کی قوت اور طاقت میں اضافے کا باعث بنے، تاکہ آئے روز یہ تماشا نہ لگتا ہے۔ یہ بھی ذمہ داری، اور ایک ذمہ داری ان مظلوم لوگوں کی بھی ہے، وہ چاہے کسی علاقے کے ہوں، کہ وہ بھی اپنی منمانی نہ کریں، اپنے طور پر کارروائیاں نہ کریں، بلکہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی، مسلمان حکام کی رہنمائی، جو ان کے خیر خواہ ہیں، جو ان کے ہمدرد ہیں، جو ان کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ ان کی رہنمائی لیں، وہ ان کی رہنمائی کریں، وہ ان کی رہنمائی لیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، یا تو مسلم حکام کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر، تو پھر بعض علاقوں کے لوگ وہ ان کی رہنمائی کو قبول نہیں کرتے، ان کے مشوروں کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے۔ اس وقت فلسطینیوں کو عالمی سطح پر مسلمانوں کی ہمدردی زیادہ نہیں مل رہی۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا اقدام فلسطینیوں نے شروع کیا، شاید کسی سے مشورہ کیے بغیر، حالات کا جائزہ لیے بغیر۔ اس معاملے میں بھی ان کو احتیاط کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، تاکہ پھر پوری مسلمان قوم ان کے ساتھ، وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے، ان کو ایک الگ آزاد خطہ دلانا چاہ رہی ہے، ان کے حقوق کی بات کر رہی ہے امت مسلمہ، اور ان کے بعد اقدام سے امت مسلمہ کی یہ ساری محنتیں وہ ضائع ہو کے رہ جاتی۔ میں زیادہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ یہ بہت مظلوم ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، محاصرے میں ہے، ادویات، غذا، خوراک اور ہر قسم کی چیزیں گویا روک دی گئی ہیں، اور ان کو ایک یوں سمجھو کہ پورے فلسطین کو یوں سمجھو قید خانہ بنا کے رکھ دیا گیا۔ پھر بھی بہرحال ہم مسلمانوں کی دعائیں، مسلمانوں حکمرانوں کی مدد، اور عام مسلمان جس طرح بھی اگر کوئی امکانیات ہیں ان کی مدد وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ باقی ہم یہ بات کئی دفعہ بتا چکے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں، مشکلات آتی جاتی رہتی ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، آسانی کے ساتھ تنگی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آزمائش یہ اللہ کی سنت ہے، جیسے ہم کئی دفعہ اس پر بیان کر چکے ہیں، لیکن اتنا بات یاد رکھیں، اصل چیز کیا ہے؟ انسان اپنا ایمان بچائے، تقوی پر قائم ہو، تعلق باللہ پر قائم ہو، آخرت کی کامیابی حاصل کر لے، یہ اصل چیز ہے۔ انسان اس کے لیے تیار ہے، کتنے کٹھن اور مشکل حالات کیوں نہ ہوں، اپنے ایمان پر کمپرومائز نہ کرے، ایمان میں کمی نہ آنے دے، ایمان میں خلل نہ آنے دے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور یہ بھی یاد رکھے انجام تقویٰ کا ہے۔ یا تو دنیا میں اگر بعض متقین اور نیک اور صالح لوگوں کو فتح نہیں ملتی، نصرت نہیں ملتی، تو پھر انجام بہرحال متقین کا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ حاضی سنتے ہیں، ایک وقت آئے گا یہی یہودی ان کو جائے پناہ نہیں ملے گی۔ ایک وقت تھا ان کو جائے پناہ نہیں مل رہی تھی، ان کی شرارتوں اور خباثتوں کی وجہ سے ان کو نیست و نابود کیا گیا، ان کا قتل عام ہوا۔ اب یہ یورپ، عیسائیوں اور دیگر قوتوں کی وجہ سے جو محض اسلام کے خلاف ان کی سرپرستی کر رہی ہیں، آج یہ قوت اور طاقت میں ان کو جو عالمی سطح پر قوت اور طاقت اور حمایت ملتی ہے، یہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ہے۔ انہیں کوئی یہودیوں سے محبت نہیں ہے، اسلام دشمنی کی بنیاد پر ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا ان کو اپنی ان کرتوتوں کا انجام چکھنا پڑے گا، کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پھر ان کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ ان کا سرغنہ دجال جس کے یہ منتظر ہیں، جس کی حمایت میں 70,000 یہودی اصفہان سے نکلیں گے،
اور پھر آخر کار وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا، اور پھر ان کے لیے جائے پناہ نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ پھر یہ کسی درخت کے پیچھے، کسی چٹان کی اوٹ کے پیچھے پناہ لیں گے تو وہ درخت بولے گا، وہ پہاڑ بولے گا، وہ چٹان بولے گی اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اور اس کو قتل کر دو، اس کو یہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا، اس کو ہلاک کر دو، یہ وقت بھی آنے والا ہے۔ تو یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے، حکام کو اپنی ذمہ داری، عوام کو اپنی ذمہ داری، اور بالخصوص بلا وجہ دوسروں پر تبرہ اور طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے سب کا رخ عرب ممالک کی طرف چلا جاتا ہے، سب کا رخ عرب ممالک کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ہمارے طعن و تشنیع کی توپوں کا رخ عرب ممالک کی طرف چلا جاتا ہے، ہم صرف اور صرف انہی کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالات کا صحیح طرح ادراک نہیں ہوتا، حالات کا صحیح طرح پتہ نہیں ہوتا، عام آدمیوں کو حالات کی خبر نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتی، اسباب کیا ہے، وجوہ کیا ہے، کس کا دائرہ کار کیا ہے، ان حالات میں کون کس حد تک مدد کر سکتا ہے، کون کس کی کتنا مدد کر رہا ہے، اپنے طور پر کون کیا کر رہا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، بس جس کی منہ میں جو آئے وہ کہتا رہتا ہے اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا رہتا ہے، دوسروں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے، دوسروں پر طعن و تشنیع کرتا رہتا ہے، اور جو اصل کرنے کا کام تھا اپنا تو وہ ان کے حق میں دعائیں کرے، اس طرف کسی کا دھیان نہیں۔ بہرحال ہم اس وقت فلسطین کے حوالے سے بڑے دکھ میں ہیں، بڑے درد میں ہیں، بڑی تکلیف میں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان پر اس مشکل گھڑی کو دور فرما دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم۔ یا اللہ ہمارے مظلوم فلسطینیوں کو مدد فرما، مظلوم کشمیریوں کو مدد فرما، اور جو لوگ اسلام دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، مسلمان دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ان کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دے، یا اللہ ہم مسلمانوں کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، ہماری حفاظت فرما، یا رب العالمین مسلمان حکام کو، عوام کو اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وذوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أولى أتم وأحم أكبر.